رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کل کی آیات میں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاسقین جو ہیں وہ ایک تو مچھر کی مثال تھی اس میں، کہ ایک مثال یا ایک بات سے سیکھنے والا جو ایک مومن ہوتا ہے وہ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے، اور جس کا دل بند ہوتا ہے یا جو نہیں ہدایت کو فالو کرنا چاہتا وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ کمپیریزن تھا، آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلی آیت میں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو کاٹ دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں عہد اللہ کا، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد۔ اب اس میں جو عہد ہے وہ عہد الست بھی ہے ایک، تو جو ہم نے اللہ سے کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم زمین پہ اور سارے معاملات ہیں، اور دوسرا عہد جو ہے نا وہ بندوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، جو ایک طرح کی جس کو کہہ لیں کہ آپ حقوق العباد کہہ سکتے ہیں، بندوں کے حقوق۔ اب قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سکھاتے ہیں وہ دونوں چیزیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں اور بندوں کے کیا ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سی چیزیں ہم نے جو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اللہ نے نظام بنایا ہے نا، اس کو اگر ہم دونوں اینگل سے دیکھیں، مطلب حقوق کی طرف سے دیکھیں یا فرائض کی طرف سے دیکھیں، تو دونوں کی تلقین ہے۔ لائک اگر ان کا بیلنس خراب ہو تو ہمیشہ فساد ہوتا ہے، ہمیشہ بگاڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں مجھ سے اسکپ ہو جائیں، کیونکہ اب فلو میں بولنا شروع کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مدد کرے میری، کہ عہد الست جو ہے وہ تو ہم اللہ سے کر کے آگے نا، تو جب ہم دنیا میں آتے ہیں ہم وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارا ٹیسٹ ہی یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا تھا یا نہیں، یا اس طرح کے معاملات جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ جتنی بھی پوری لائف ہوتی ہے یہ ایز اٹ از، مطلب کہ یہ بھی ایک طرح کا اس طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم اس اپنے عہد کو ریوائز کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے اندر سے بھی آواز آتی ہے، جب ہم اپنی روح کی آواز کو دبا دیں گے نا تو پھر یہ آواز آنی بند ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اپنے ضمیر کو مرنے نہ دیں یا ہم اپنے آپ کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کہ جہاں پہ پہنچنے کے بعد جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان بہرا گونگا اور اندھا ہو جائے، وہ والے معاملات نہ ہوں، اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ کسی بھی ایکسٹریم پہ جو ہے وہ نہیں لے کے جانا چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک تو عہد الست ہے کہ جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہاں ہم جائیں گے، ہم آپ کا حکم مانیں گے، ہم جو ہے وہ ایک اچھے مسلمان مومن جو بھی ہے وہ بن کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ ہر بندہ اپنی جو ایک زندگی کی چوائس ہے نا وہ کر کے آیا ہوا ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، اپنے حالات کو دیکھتی ہوں، چیزوں کو دیکھتی ہوں، تو مجھے میری باجی ہیں وہ کہتی ہیں کہ شاید تم نے تھوڑا ٹف جو ہے نا وہ لے لیا تھا عہد اس ٹائم۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کی زندگی بھی چل رہی ہے نا، جو بھی معاملات آپ کے چل رہے ہیں، اگر آپ یہ سوچ لیں گے اور یہ آپ کے ذہن میں بٹھا لیں گے نا کہ یہ آپ خود بائی چوائس لے کے آئے تھے، تو پھر آپ کے معاملات سمجھنے آپ کو آسان ہو جائیں گے، اور پھر ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کنیکشن بھی اس چیز سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ بھئی جب میں خود یہ چوائس کر کے آیا تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے یا میں ان حالات میں پیدا ہوں گا، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ پھر مطلب کہ ان مسائل سے نکلنے کے حل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا آ گیا بندوں کے ساتھ معاملات، ٹھیک ہے۔ اب بندوں کے ساتھ جو ہے نا ڈیلنگ میں یہ اتنا مطلب اتنی پیچیدہ بھی ہے اور اتنا زیادہ اچھا بھی ہے اگر انسان اس کو سمجھ لے، ہر انسان سمجھ لے، کیونکہ دیکھیں اگر ایک گھر کا یونٹ میں کوئی ایک انسان اگر اس چیز کو پک کر رہا ہے اور باقی 4 لوگ نہیں کر رہے، تو یہ چیز جو ہے نا وہ اس اکیلے پہ بوجھ بن جائے گا، کیونکہ انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہمت اس کی تھوڑی ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ تو میں جو بھی باتیں کہتی ہوں میں کسی ایک انسان کو نہیں کہتی، میں چاہتی ہوں کہ ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ اپنے اینڈ پہ نا کوشش کرے، کیونکہ دیکھیں بندے کو پتہ ہوتا ہے اب ایک انسان کیے جا رہا ہے۔ ابھی میں کوئی بھی جو ہے نا اس ٹائم پہ ایسی ڈسکشن نہیں کر رہی ہوں کہ جو مطلب آپ یوں کہ میں بہت نارمل اس پہ رہنا چاہ رہی ہوں کہ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اگر ایک انسان بار بار قربانی دے رہا ہے، ایک انسان بار بار کر رہا ہے، تو وہ بھلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی کر رہا ہوگا
کہیں نہ کہیں شیطان اس پہ اٹیک کر دیتا ہے۔ تو آپ سب لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوں گے، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب جو بھی دیکھنے والا ہے اس کی زندگی میں جہاں پہ وہ رہتا ہے وہ ایسے ہی اپنے خونی رشتوں کے ساتھ ہی رہ رہا ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ آپ نے کسی کو اتنا لیٹ ڈاؤن نہیں کر دینا کہ وہ بیچارہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک سائڈ پہ ہو جائے یا کنارہ کر لے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ میں دونوں اینڈ سے بولوں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ مارجن ہونا چاہیے معافی کا بھی، اور مارجن ہونا چاہیے سوری کرنے کا بھی۔ ایک چیز ہوتی ہے، عادت نہیں ہوتی لوگوں کو معذرت کرنے کی یا اپنی غلطی پہ شرمندہ ہونے کی، یا ایون کہ ایک چھوٹا سا ورڈ ہوتا ہے سوری، لیکن وہ بہت افیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اب آپ کہیں گے کہ بندوں کے حقوق میں یہ کیا ڈسکشن شروع ہوگی، لیکن یہ بات ہے، کیونکہ دیکھیں باقی معاملات چیزیں ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، ہم ہر چیز جانتے ہیں، پرابلم آتی ہے چھوٹی چیزوں میں۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھ لیں گے نا تو بڑی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ بہنوں کو وراثت میں حصہ کیوں نہیں دیتے؟ اگر ایک بہن ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی، یا کوئی بھائی ہے ایون کے، کوئی، زیادہ تر تو موسٹلی کیسز میں بہنوں کے ساتھ ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ہی معاملات آتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں لڑکی ہوں اس لیے میں بات کروں، میں جنرل وے میں اس کو بتائیں، ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس بیچاری کی زندگی اتنی تنگ کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ آپ کی بہن ہے نا، کسی بھی وجہ سے شادی نہیں ہے، ایون کہ اگر کوئی لڑکی خود بھی نہیں کرنا چاہ رہی شادی، کوئی بھی ریزن ہے اس کا، تو آپ پریشرائز تو نہیں کر سکتے نا۔ جو حق اللہ کے دیے ہوئے نا ان پہ آپ اپنی، وہ کہتے ہیں نا کہ امپلیمنٹیشن جب کرتے ہیں تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک کو اپنے اپنے معاملات دیکھنے چاہیے، اور پھر دوسری بات ہے کہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ ہر انسان الگ نیچر کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ سمجھنے کی اور پازیٹیو ہو کے سوچنے کی کہ کہاں پہ میں کتنی کوشش کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنا پیس، اپنا ایمان، اپنا قرآن، نماز، یا اپنے ایون کے صحت آپ جب وہ خراب کر لیں، یہ چیز بھی منع ہے۔ مطلب یہ چیز نہیں، کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، مطلب ایک چیز اگر ہو جائے تو وہ بار بار بھی وہ اس چیز میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب معاملات ہیں۔ تو آپ کی جب ارادہ اور نیت ہوگی نا کہ میں نے اللہ کا عہد پورا کرنا ہے، مطلب وہ عہد الست ہے، اور پھر وہ جو بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ سب چیزیں ٹھیک کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی خود ہی مدد کریں گے۔ تو فاسقین کے حوالے سے کیا بات ہے کہ وہ یہ دونوں عہد توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ وہ اللہ کا عہد یاد رکھتے ہیں، اور نہ وہ بندوں کے ساتھ معاملات یا ڈیلنگ کرتے ہوئے کوئی بھی چیز ایسی ذہن میں رکھتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اس کو کاٹ دیتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے حکم دیا، ایوں بھی ما امر اللہ بھی، اس کو توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایوں صلاح، کہ اس کو جوڑنے کا مطلب جس چیز کو بھی اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا نا اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ رشتوں کو، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ ہر اس چیز کا حکم جس کو اللہ نے کہا ہے کہ جوڑے رکھو، تو وہ ہر چیز آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ قرآن کو سے جڑے رہو، ٹھیک ہے؟ سنت سے جڑے رہو، مجھ سے جڑے رہو، ٹھیک ہے؟ پھر جیسے کہتے ہیں کہ حدیث کا ہی مفہوم ہے کہ اگر میں تمہارے درمیان جو ہے وہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو وہ تم جو ہے وہ کوئی بھی آئی تھنک خوف اور غم نہیں ہوگا، یا تم مطلب فتنے سے بچ جاؤ گے، یا کسی بھی ان معاملات سے بچ جاؤ گے، تو وہ 2 چیزیں قرآن و سنت ہے۔ تو اب اس سے بھی تو جڑے رہنے کے نا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اب دیکھیں ایک انسان ہے جس نے نہ عہد الست یاد رکھا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ بندوں کے حقوق کو جو ہے وہ یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ خرابیاں کرتا ہے، بلکہ وہ کرے گی خرابیاں۔ مطلب جس انسان نے رشتوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا، جس انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی نہیں چھوڑنا، جس انسان نے قرآن بھی نہیں کھولنا، جس انسان نے مطلب ایون کوئی بھی ایسا ایکٹ ہے کوئی بھی نہیں پکارا، تو پھر وہ شیطان کا ہی دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اب رشتوں کے حوالے سے ایک یہ چیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں خود دیکھتی ہوں، لائک مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس تھے انہوں نے اس طریقے سے قرآن کو یہ چیزوں کو نہیں سمجھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں نماز قرآن کی حد تک بتا دیا، ٹھیک ہے نماز پڑھو بس،
روزے رکھو، قرآن پڑھو، ٹھیک ہے، ہاں اتنی سی حیا سکھائی کہ باہر نکلنا ہے تو دوپٹہ کرنا ہے، بس یہ چیزیں، ٹھیک ہے، سرسری سی چیزیں، اس کے آگے کوئی بھی پلاننگ، کوئی بھی معاملات ایسے نہیں ہے کہ جن کو میں سمجھوں کہ مطلب میں نے کچھ ایسا اپنے پیرنٹس سے مزید سیکھا۔ مطلب ایک بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، انہوں نے کیونکہ وہ ان کو خود نہیں سکھایا گیا، اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کے جو ماں باپ تھے انہوں نے بھی ان کو اس طرح سے چیزیں نہیں بتائی گئی، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک دوڑ میں۔ اب میں اپنے اینڈ پہ کیا سوچتی ہوں، میں یہ سوچتی ہوں کہ ہماری جو نسل ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہے، تو وہاں پہ میں وہ سب چیزیں جو میرے پیرنٹس نے نہیں کی، ٹھیک نہیں تھی، وہ میں کروں گی، لائک جیسے رشتوں کو جوڑنا، ٹھیک ہے، میں اس چیز میں کوشش کروں گی، میں دعائیں کروں گی، اور میں اپنے بچوں کو یہ چیز سکھاؤں گی کہ رشتوں کو جوڑے رکھنا ہے۔ اس طرح ہر کوئی اپنے اینڈ پہ، جب وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، آپ یقین کریں کہ جو خون کے رشتوں کے اندر جو خوشی اور سکون ہوتا ہے نا، وہ آپ کو باہر نہیں ملتا، لیکن آج کل حالات کیا بن گئے، اپنوں کو چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ آپ اچھے تعلقات بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، اب اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی تو کر رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خونی رشتوں کا سکون ہے وہ تو ایک الگ ہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پوچھ بھی ہونی ہے، تو بجائے اس کے کہ باہر کے لوگوں کے ساتھ آپ زیادہ معاملات بنائیں، آپ خاندان، اتنا بڑا خاندان ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ جوڑیں، ان کے معاملات دیکھیں، مالی جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں، تو آپ کو فرصت ہی نہ ملے۔ تو یہ بات ہے پریورٹی پہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رشتوں کو کہا تو ہم نے پہلے رشتے دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تو باقی تعلقات کم بنائیں۔ میں تو یہی کہوں گی، ہاں انسان جہاں پہ رہتا ہے ظاہر ہے پڑوسی ہوتے ہیں یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اپنی جو پریورٹی ہے وہ رشتوں کو ہی رکھیں۔ اگر نہیں رکھا، ابھی تک نہیں رکھا ہوا تھا، یا ایون کہ کوئی ناراضگی یا کچھ بھی ہے، ہر ایک کی زندگی میں معاملات چلتے، میرے بھی چل رہے ہیں، میں نے حالانکہ میں یہ پڑھتی رہی ہوں، پہلے بھی پڑھا ہے، اور ابھی جب آپ کے سامنے بیٹھی ہوں تو ایک دم سے اس سے پہلے لائک 2 دن میرے ذہن میں یہی چیز آ رہی تھی کہ میرا بھی ایک معاملہ تھا، تھوڑا سا ہوا ہوا تھا اپسیٹ، تو جب میں نے سوچا میں کیسے ویڈیو بناؤں، لائک میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی ویڈیو بنانے کی، تو میں نے پہلے اپنی اس چیز کو حل کیا۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ قرآن پہ ایسے ہی عمل ہوتا ہے، لائک اگر آپ یہ کہو نا کہ بس بولتے جاؤ تو لوگ آپ کو سن لیں گے یا لوگ آپ کی بات کو سمجھ لیں گے، ایسا نہیں ہوتا جب تک آپ خود عمل نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی بات کے اندر بھی وہ اثر نہیں ہوتا، تو اپنی نیت بنا لیں۔ میں جانتی ہوں، میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے کہ ہمیشہ رشتوں میں یا ان میں وہ انسان اکیلا ہو جاتا ہے، یا وہ انسان تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے جو زیادہ مخلص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہٹ کے بات میں کر رہی ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، جو تھوڑے سے ہوتے ہیں نا کہہ لیں کہ سمجھدار ہی میں کہہ سکتی ہوں ان کو، ان کی اس میں کہ وہ سمجھدار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ ذرا سے بہتر رہ جاتے ہیں رشتوں میں۔ تو یہ بھی چیزیں بھی دیکھنی چاہیے، کیونکہ رشتوں کے اندر ہی اگر آپ خونی رشتوں کے اندر اگر آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ان کے اندر جو ہے وہ مخلصی ہونی چاہیے، ان کے اندر بھی اگر ریاکاری ہے یا مطلب پرستی رکھیں گے آپ، یا پھر غیبت ہوگی، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں۔ اگر نہیں چھوٹتی دعا کریں اللہ سے، میں بھی اللہ سے دعا کر رہی ہوں، یا اللہ میرے یہ 2 معاملات بہت اچھے کر دے، بہت اچھے کر دے، اور سچ میں دل سے اس چیز کے لیے دعا کر رہی ہوں، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی بلکہ الٹا نقصان دیں گی۔ اور دونوں اینڈ سے کہوں گی، جو کوئی بھی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کے اینڈ سے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہ ہو، دیکھیں آپ نے فساد والا نہیں بننا،